بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 64۔ اے اللہ، اس کے لیے نشانی عطا کر دے۔ سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے پیارے سردار تھے۔ ان کی بات ان کے قبیلے کے لوگ غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ اپنے شہر سے تجارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو قریش کے سرداروں نے ان کے آس پاس پھیرے لگائے اور ان کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں طفیل دین اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ انہوں نے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے یا آپ کی مجلس میں بیٹھنے اٹھنے سے منع کر دیا۔ قریش نے ان سے کہا، دیکھیے طفیل، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، اس لیے ایک اہم معاملے میں آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جس نے ہمارے معاملات بگاڑ رکھے ہیں، اس نے ہمارے درمیان سخت اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ اس کی باتوں میں جادو ہے جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری طرح آپ کو اور آپ کی قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہذا آپ محتاط رہیے اور ہرگز اس سے کلام نہ کیجیے، اس کی باتوں پر کان نہ دھریے۔ سیدنا طفیل کا بیان ہے، اللہ کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل میرے کان بھرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں سے ٹکرانے نہ پائے۔ پھر میں بیت اللہ شریف میں پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی ایک جگہ کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام مجھے بھی سنا دیا۔ یہ کلام واقعی مجھے بہت عمدہ اور شاندار لگا۔ میں نے دل میں کہا، طفیل تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم تم ایک قبیلے کے سردار ہو، سمجھدار انسان ہو، کوئی بچہ یا بیوقوف تو نہیں ہو۔ تم ایک چالاک اور ہوشیار شاعر ہو، تم اچھے برے کلام کی تمیز کا مادہ بھی رکھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس آدمی کی بات نہ سنو؟ کوئی اچھی بات بتلائے گا تو قبول کر لینا، اور اگر کوئی نامناسب بات ہوئی تو چھوڑ دینا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے آپ کے خلاف میرے کان اس قدر بھر دیے ہیں کہ میں نے آپ کی بات سنائی نہ دے اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ کے کلام کا کچھ حصہ مجھے سنا ہی دیا۔ میں نے آپ کا کلام بہت ہی اچھا پایا، اس لیے اب آپ مجھے اپنی بات سنائیں۔ سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت بہترین انداز میں پیش کی اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کہیں اور نہیں سنا تھا، اور نہ اس سے بہتر تعلیم مجھے کسی نے دی تھی۔ میں فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ میرے لیے کسی نشانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے جو میری قوم کے اسلام میں داخل ہونے اور میری دعوت قبول کیے جانے میں مددگار ثابت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی عطا کر دے۔ پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میری قوم کے لوگ مجھے نظر آنے لگے تو یکایک میری آنکھوں میں چراغ کے مانند ایک روشنی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ یہ روشنی میری آنکھ کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل فرما دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ دیکھ کر کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ چونکہ میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا میری آنکھ میں یہ عیب لگا دیا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی روشنی میری آنکھ سے منتقل ہو کر میرے کوڑے کے اوپری حصے میں آ گئی۔ اب لوگ وہ روشنی میرے کوڑے کے اوپری حصے میں دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی لٹکتی ہوئی روشن قندیل ہو۔ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو میرے والد محترم جو کمزور تھے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے ان سے کہا، ابا جان، آپ مجھ سے الگ ہی رہیں کیونکہ اب میرا اور آپ کا رشتہ نہیں رہا۔ میرے والد نے پوچھا، آخر کیوں میرے بیٹے؟ میں نے بتایا، میں دین اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو چکا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کہا، بیٹے، میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں میری بیوی بھی آ گئی۔ میں نے اس سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے والد سے کہا تھا، چنانچہ وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ پھر میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ ٹال مٹول کرنے اور مجھ سے منہ پھیرنے لگے۔ میں فوراً مکہ مکرمہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، قبیلہ دوست کے لوگ میرے اوپر لہو العیب کے ذریعے سے غالب آ گئے اور میری دعوت قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے ہیں، اس لیے آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، اب دوست ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کی تباہی آ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن۔ اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ دوست کو راہ راست پر لے آ، اے اللہ دوست کو سیدھے راستے پر گامزن کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ارجع الی قومک فادعوہم الی اللہ تعالی وارفق بہم۔ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ جب میں نے واپس آ کر ان کو نرمی سے تبلیغ کی تو قبیلے کے